بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 14 شروع کریں گے، اور اس درس نمبر 14 کے اندر ہم یوں پڑھیں گے کہ ایک اسم ہوگا، اس میں ظاہر جو مضاف ہوگا اس میں ضمیر کی طرف۔ آپ نے اس سے پہلے یوں پڑھا ہوگا کہ ایک اسم ہوتا ہے جو مضاف ہوتا ہے اور کسی اسم ظاہر کی طرف، تو گویا کہ مضاف بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی اس میں ظاہر ہوتا، تو وہاں پر جو ہے ترجمے کے اندر کاکی کے وغیرہ کا ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم یوں کہیں غلام زیدن، تو غلام یہ مضاف ہے، ایک اسم ظاہر دوسرے اسم ظاہر زید کی طرف، تو یہ ترجمہ ہوگا اس کا زید کا غلام۔ مضاف پہلے آئے گا عربی کے اندر، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ کا پہلے کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسی صورت ہو جہاں پر عدد معدود والا طریقہ ہو، جہاں عدد مضاف ہو معدود مضاف الیہ، یا جہاں لفظ کل وغیرہ یہ مضاف ہوں اپنے مابعد کی طرف، تو ایسی صورت میں ترجمہ کرتے وقت جو لفظ پہلے آیا اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا ثلاثۃ رجال، تو اب یہاں مرد کا 3 نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے 3 مرد۔ اسی طرح کل رجل، وہاں مرد کا ہر نہیں کہیں گے بلکہ ہر مرد کہیں گے۔ تو بعض صورت استثناء اس سے کہ جہاں پر ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف کا بعد میں، یہ تو عام طریقہ ہے، لیکن کبھی کبھی مضاف کا ہی ترجمہ پہلے کر دیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، یہاں پر جو سبق کے اندر ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ آج اس سبق کے اندر یوں ہے کہ مضاف ہے ایک اسم اور ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو گویا کہ مضاف اسم ظاہر ہے اور مضاف الیہ ضمیر ہے، اور ضمیریں آپ جانتے ہیں کہ ضمیریں ساری مبنیات ہیں، مبنی کے اقسام سے ہیں، تو اس لیے آپ نے جو پڑھا ہوگا کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں ظاہر مضاف الیہ بنے اور معرب ہو تو اس پر جر لفظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر مضاف الیہ ضمیر و مبنی ہو تو وہ وہاں پر کہیں گے یہ محلاً مجرور ہے۔ محلاً مجرور کا مطلب یوں ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر اس میں ظاہر اگر معرب ہوتا تو ضرور اس پر اعراب ظاہر ہوتا، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ضمیریں جو ہیں 70 ہیں، ان میں سے کچھ 14 مرفوع متصل ہیں، پھر 14 مرفوع منفصل ہیں، پھر 14 منصوب متصل ہیں، اور 14 منصوب منفصل ہیں، اور 14 مجرور متصل ہیں۔ تو اس طرح سے 14 پنجے 70 ضمیریں ہو جاتی ہیں، یعنی کبھی حالت رفع میں ضمیر ہوگی تو وہ محلاً یعنی فعل سے وغیرہ سے متصل ہوگی، اور کبھی اس سے جدا ہو کر کے مرفوع ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ضمیروں کے تعلق سے، اور اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے جب ضمیر کی طرف ترجمہ ہو تو وہاں مضاف الیہ کے جو ترجمے کاکی کے ہوتا تھا، یہاں وہ ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں اس کے ترجمے میں را ری رے، میرا میری، تمہارا تمہاری، اس طرح کے الفاظ کو لفظ میں ذکر کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں ربہ، یہ رب مضاف ہے اور اس کی جمع آتی ارباب، پالنے والا رب، میرا رب مضاف ہے، اور ہو ضمیر کی طرح مضاف ہے، اور ہو ضمیر یہ مضاف الیہ اس کا۔ اور دیکھیں کہ یہاں پر اگر لفظاً ظاہر کوئی اس میں ظاہر ہوتا یا معرب ہوتا تو وہاں پر اس پر اعراب باقاعدہ ظاہر ہوتا، تو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں۔ اب یوں ہم کہیں گے ربہ، اس کا رب، یہ ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور واحد ضمیر مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ربہ، اس کا رب، ربو کا، یہ ضمیر جو کاف آئی ہے خطاب کے لیے ہوئی، واحد مذکر حاضر کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں تینوں مثالوں کے اندر رب مضاف ہے، پہلی مثال کے اندر ہو ضمیر کی طرف مضاف ہے، دوسری مثال میں کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور یہ کہیں گے کاف رب مضاف کا ضمیر محلاً مجرور مضاف الیہ، ربو کا تمہارا رب،
ربی، رب یہ مضاف ہے، یا ضمیر متکلم کی طرف، اب اس کا ترجمہ ہوگا میرا رب۔ تو پہلے میں ترجمہ ہوا اس کا رب، دوسرے میں تمہارا رب، اور تیسرے میں ربی میرا رب۔ اب ایسے ہی یہاں پر آگے دیکھ لیں، عبدہ، عبد معنی ہوتا ہے بندہ، غلام، عبدہ، عبد مضاف ہے اور ہو ضمیر کی طرف۔ اب ترجمہ کرتے وقت سیم یہی چلنا ہے آپ کو، عبدہ اس کا بندہ یا اس کا غلام، عبدو کا تیرا غلام، عبدی میرا غلام۔ یہ سب مرکب ناقص ہیں، اور جملہ مرکب اضافی کے اندر جو ہوتا ہے وہ جملے کا ایک جز بنا کرتا ہے۔ یہ اس کو ہم مرکب تام نہیں کہہ سکتے، یہ سارے جملے مل کر کے مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا تو ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی خبر کی ضرورت ہے ان کو، اس وجہ سے یہ ابھی کیا ہیں، ناقص ہیں۔ جب تک ان کی خبر نہ آ جائے تب تک یہ ناقصی کہلائیں گے۔ اسم معنی ہوتا ہے نام، اور ہو ضمیر کی طرف مضاف ہے، اسمہ اس کا نام، اسمہ کا تیرا نام، اسمی میرا نام۔ اب آگے ہے جمالو کا، یہاں مختلف طریقے کے دے دیں آپ کے سامنے۔ جمل معنی ہوتا ہے اونٹ، اور کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، جمالو کا تیرا اونٹ، اور ادب کے طور پر آپ کا اونٹ بھی بولتے ہیں، آپ کا اونٹ، جمالو کا تیرا اونٹ، فرسو فرس معنی گھوڑا، ہو ضمیر اس کا اس کی، فرسو اس کا گھوڑا۔ اچھا یوں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا اور اس کی کا ترجمہ ہم کب کریں گے، تیرا یا تیری کا ترجمہ کب کریں گے، جب کہ ہماری بول چال کے اندر اگر وہ استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو اس کا یا تیرا کا استعمال کریں گے، اور اگر بول چال میں وہ استعمال ہونے والا لفظ مؤنث ہے تو اس کی یا تیری کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے اب یہاں دونوں مثالوں کے اندر جملو کا مذکر ہے تیرا اونٹ، اور فرسو اس کا گھوڑا۔ اگر یہاں بلی آ جائے تو وہاں پر جیسے آپ کہیں کلبتو کا تیری کتیا، اب یہاں پر مضاف جو ہو گیا یہ مؤنث ہو جائے تو وہاں تیری ہو جائے گا۔ اسی طرح فرسو کی جگہ اگر وہاں قطتو ہو جائے تو اب ہو جائے گا اس کی بلی۔ تو یہ مضاف کے اعتبار سے اس کا اس کی بدلے گا، مضاف مؤنث رہے گا تو اس کی ہوگا، اور مضاف مذکر رہے گا تو اس کا ہوگا۔ کلبو کا، کلب معنی کتا، اور کاف ضمیر خطاب کی مضاف الیہ، کلبو کا تیرا کتا، ببغائی، ببغاؤن معنی ہوتا ہے طوطا، اور یا ضمیر کی طرف مضاف ہے تو واحد، ببغائی میرا طوطا۔ پھر آگے ہے حدیقتو کا، حدیقتن معنی ہوتا ہے باغ، اور اس کی جمع آتی ہے حدائق، حدیقتن اور کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، حدیقتو کا تیرا باغ، آپ کا باغ۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پر کلمے کے آخر میں جو ہے یہ حرف جڑتے ہیں، تو پورا ایک کلمہ اتنا وہ حدیقتن اور اس کے آگے کاف ضمیر کو جوڑ دیے، حدیقتو کا تیرا باغ۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جب بھی مضاف ہو رہے ہیں تو ان پر جو ہے اعراب اس کا جو ہے مضاف کا بدلتا رہتا ہے، یعنی اگر مضاف حالت رفع میں ہے تو اس پر ضمہ آئے گا، مضاف اگر حالت نصبی میں ہے تو نصب آئے گا، حالت جری میں ہے تو کسر آئے گا اس پر۔ فاکہتی، فاکہتن معنی میوہ، فاکہتی اس کی جمع آتی ہے فواکہ، فاکہتی میرا میوہ۔ وردن معنی گلاب، اور کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، تیرا تیری، وردو کا تیرا گلاب۔ اسیسی، اسیس معنی ہوتا ہے کنڈا جس میں کوئی برتن پھول وغیرہ رکھا جاتا ہے، تو یہ مضاف ہے یا ضمیر کی طرف، اسیسی میرا کنڈا۔ پھر آگے ہے بیتی، بیت معنی ہوتا ہے گھر، جمع اس کی آتی ہے بیوتن، تو اب بیتی یا متکلم کی طرف مضاف ہے، بیتی میرا گھر۔ غرسہ، غرس معنی ہوتا ہے پودا، اور ہو ضمیر اس کا، غرسہ اس کا پودا۔ ربو کا، رب معنی پالنے والا یا رب، اور کاف ضمیر تیرا تیری، ربو کا تیرا رب۔ رسولہ، رسول مضاف، ضمیر مضاف الیہ، رسولہ اس کے رسول۔ ایمانی، ایمانی ایمان مضاف ہے یا ضمیر کی طرف، ایمانی میرا ایمان۔ صدیقہ، صدیق یہ مضاف ہے اور اس کی جمع آتی صدیقی، صدا اصدقاء، اصدقاء اور معنی ہوتا ہے اس کا دوست، صدیقہ اس کا دوست۔
عبدہ، عبد مانے بندہ، غلام اس کی جماعت عباد، عبدہ اس کا غلام، اس کا بندہ۔ اب یہاں سے کچھ سوالات آپ کے سامنے ہیں اور کچھ ان کے جوابات بھی ہیں، یہ سوالات کر رہے ہیں اور یہ پھر جواب ہے۔ تو اب تک جو آپ نے یہ پڑھائی اوپر یہ سب مرکب ناقص کی مثالیں تھیں، اب یہاں جو آ جائیں گے وہ مرکب تام ہو جائیں گے۔ ما اسم کا، ما مانے کیا، اور اسم مانے نام ہے، اسم نام کا ضمیر تمہارا، ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دے رہا اسمی حمید، میرا نام حمید ہے۔ اب یہ اسمی مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور حمید اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ تام ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ تام بن جائے گا۔ اب آگے سوال ہے پھر کیف حالک، کیف مانے کیسا، حال مانے آپ کی طبیعت، حالک آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حالی طیب، حالی میری طبیعت طیب اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے من ربو کا، من مانے کون، یہ من جو ہے صدر کلام کو چاہتا ہے اور یہ مبتدا بنتا ہے اور یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، چاہے ذوی العقول مذکر میں سے ہو یا مؤنث میں ہو سو۔ اب من ربو کا، من مانے کون، ربو کا آپ کا رب، ربو کا تمہارا رب کون ہے؟ جواب دے رہا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہاں ربی اللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پر جو آپ فتح کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں ربی اللہ، آسانی کے لیے یا پر فتح آ جائے گا ربی اللہ، ربی میرا رب، اللہ اللہ۔ یہاں دیکھیں کہ ربی یہ مبتدا بننا یہ جو ہے معرفہ ہے اور کلمہ جلالت بھی معرفہ ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا رہتا ہے کہ مبتدا تو معرفہ رہتا ہے اور خبر نکرہ رہتی ہے۔ آگے محمد رسول، آمن کیا، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اس کے رسول ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ نعم جی ہاں، محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر آگے آ ہوا عبدہ، آمن سوالیہ لفظ ہے، آمن کیا، ہوا مانے یہ ہوا ضمیر مرفوع ہے اور منفصل ہے۔ یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک ضمیر ہوتی ہے مرفوع متصل جو اس سے ملی ہوئی رہتی ہے کلمے سے، اور ایک ہوتی ہے جدا ہوتی ہے، تو یہ جدا ہوئی ہوئی ضمیر ہے، یہ بھی مبتدا بنتی ہے۔ ہوا عبدہ کیا وہ اس کے بندے ہیں، نعم ہوا عبدہ و رسولہ جی ہاں وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ ہوا ضمیر جو ہے غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گا، اور عبدہ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، پھر رسول مرکب اضافی ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر اس کی خبر ہوگا۔ پھر آگے الاسلام دینی، الاسلام اسلام، دینی میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، وہذا الدین سہل، اور یہ دین، ہذا اس میں اشارہ کا استعمال مذکر قریب کے لیے ہوتا ہے اور اس کا مشار الیہ مذکر ہوا کرتا ہے، تو دیکھیں دین یہ مذکر ہے اور مشار الیہ، وہذا الدین اور یہ دین سہل آسان ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے آپ کے سامنے سبق پیش کیا، امید ہے کہ سبق کے اندر ہم نے اتنی چیزیں بیان کی ہیں، آپ کو مضاف الیہ کے ترجمہ کرنے کے طریقے اور پہچاننے کے طریقے اور مورب اور مبنی کی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ کے سامنے ہم نے جو طریقہ رکھا ہے کہ ہماری کتاب میں اس کے اندر کچھ سوالات رہتے ہیں عربی میں، ان کے جوابات عربی میں پیش کرنا رہتے ہیں، اور کچھ جو ہوتی رہتی ہے اپنے سبق کے تحت اردو کی تمرین رہتی ہے، اس کا ترجمہ کرنا رہتا ہے، ہم اس کو آپ کے آسانی کے لیے ٹیبل کی صورت میں ہر بار میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر آج کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کی، یہ دیکھیں کہ آپ کے سبق نمبر 14 کے یہ سوالات اور جوابات ہیں، یہ اصلی کتاب کے آپ کے سوالات ہیں، اور یہ جوابات ہم نے بنا کر کے ٹیبل پیش کیے ہیں، اور اس طرح سے آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے اس کو۔ سوالات کے ہم ترجمہ بھی کرتے چلے جائیں گے اور ان کا جوابات پیش کریں گے، اور پھر اس کا بھی ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا آپ کی کتاب کا جو سوال ہے من ربو کا، من مانے کون، ربو کا آپ کا رب کون ہے؟ جواب ہے اس کا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے انت عبدہ، کیا آپ اس کے بندے ہیں؟ جواب ہے نعم انا عبدہ، جی ہاں میں اس کا بندہ ہوں۔
سوال جب اگر حاضر والے سے رہے گا تو جواب آئے گا تو وہاں متکلم ہو جائے گا۔ پھر آگے ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ جواب دین یہ الاسلام ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ پھر آگے من رسولو کا، آپ کے رسول کون ہیں؟ جواب رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ما اسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے اربو کا غافل، کیا آپ کا رب غافل ہے؟ جواب دے رہے لا نہیں، ربی لیسا بغافل، میرا رب غافل نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ پیچھے لیسا کی خبر پر با داخل ہو جائے تو وہاں وہ لفظاً مجرور ہوتی ہے۔ پھر آگے حل دینو کا باطل، کیا آپ کا دین باطل ہے؟ جواب دے رہے لا نہیں، دینی لیسا بباطل، میرا دین باطل نہیں ہے۔ یہ سوالات تھے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب آئیے ہماری جو اصل کتاب کے اندر ایک یہ رہتا ہے، مشق جو رہتی ہے، ایکسرسائز اردو رہتی ہے، اور اردو کی آپ کو اپنی کتاب کی روشنی میں، اپنے سبق کی روشنی میں اس کی عربی بنانا رہتی ہے، ٹرانسلیٹ کرنا۔ تو ہم نے آسانی پیدا کرتے ہوئے یہاں آپ کے سامنے اردو رکھی ہے اور ادھر اس کے آگے آپ کے ہم نے عربی بنا کر پیش کی ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے اس کا گھر، اس کی عربی ہے بیتہ، اس کا گھر۔ پھر آگے اس کا گھوڑا، اب دیکھیے مضاف الیہ پہلے آگے، یہاں پر مضاف الیہ اس کا ہے، اس کی سب یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ گھوڑا وغیرہ یہ مضاف ہے۔ تو عربی کے اندر تو مضاف پہلے آتا ہے، لیکن اردو کے اندر مضاف بعد میں آتا ہے اور مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے۔ تو اب اس کا گھوڑا ہے، اب گھوڑے کی عربی ہم جب لائیں گے فرس، اس کو مضاف کر دیں گے ہو ضمیر کی طرف، فرسہ، فرسہ اس کا گھوڑا۔ تو ہو کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا۔ اس کا دوست، اب دوست کی عربی لائیں گے صدیق، صدیق مانے دوست۔ اب اس کا یہ ہو ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ضمیر کا آپ کو خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اس کا دوست صدیقہ، میرا پالنے والا، رب مانے ہوتا ہے پالنے والا، اور میرا یعنی واحد متکلم ضمیر ہے، ربی میرا پالنے والا، میرا رب۔ آگے ہے میرا گلاب، وردن مانے گلاب، اور یا ضمیر کی طرف اضافت ہو جائے تو وردی میرا گلاب۔ پھر آگے میرا کنڈا، کنڈے کی عربی آتی ہے اسیس مانے کنڈا، اور یا ضمیر کی طرف اضافت کر دیں تو اسیسی میرا کنڈا۔ پھر آگے تیرا طوطا، طوطے کی عربی آتی ہے ببغاء مانے طوطا، اور یا کی طرف اس کی اضافت کر دیں ببغائی میرا، تیرا آ گیا، تیرا ہے تو ببغاء کا، ببغاء کا تیرا طوطا۔ پھر آگے ہے اس کے آگے تیرا باغ، باغ کے لیے جو لاتے ہیں وہ حدیقۃ لاتے ہیں، اور اس کی اضافت کر دیں کاف ضمیر کی طرف تو ہوگا اب حدیقۃ کا، تیرا باغ۔ پھر آگے ہے تیرا پودا، پودے کی عربی آتی ہے غرس مانے پودا، اور ضمیر کی طرف اضافت کر دیں اس کی کاف ضمیر کی طرف تو اب ہو جائے غرسو کا، تیرا پودا۔ پھر آگے ہے تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین، سب سے پہلے یہاں پر کیا کی جو عربی ہوگی وہ لے کر آئیں گے، اور کیا کی عربی آتی ہے ماں، تو اس کے بعد ماں لائیں گے شروع میں، اور تمہارا دین، دین کو مضاف کر دیں گے کاف ضمیر کی طرف، اور کہیں گے ماں دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے۔ پھر آگے جملہ ہے کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اس کی عربی ہوگی، سوال ہوگا سب سے پہلے، سوالیہ کے لیے آئے گا آ کا استعمال ہوتا ہے کیا کے لیے، اور رسول کا تمہارے رسول، رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جملہ ہے میرا رب مہربان ہے، اب میرا رب یہ اضافت کر دیں گے رب کی یا ضمیر کی طرف، ربی میرا رب مہربان ہے، رحیم ربی رحیم۔ پھر آگے میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرا گھر یعنی بیتی میرا گھر، آپ کا گھر ہے بیتی بیتو کا، بیتی بیتو کا میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ میرے باغ میں میوہ ہے، میرے باغ میں میوہ ہے تو میوہ کی عربی آتی ہے فاکہۃ،
اور میرے باغ میں تو فی پہلے لائیں گے اور پھر اس کے بعد باغ، میرا باغ، فی حدیقتی میرے باغ میں، فاکہۃ میوہ ہے، تو یہ فی حدیقتی جار مجرور سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گا اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گی۔ فی حدیقتی فاکہۃ، اور پھول بھی زہر مانے پھول، اور بھی کی عربی آئے گی ایزن، و زہر ایزن۔ پھر آگے ہے تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں، کیسے کی عربی آئے گی کیفا، اور تمہارے والد کیفا والدو کا، تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں، کہاں کی اینا، اور ہوا مانے وہ، و اینا ہوا، کیفا والدو کا و اینا ہوا، تمہارا پالنے والا کون ہے، کون کی عربی آئے گی من، اور پالنے والا ربو کا، تمہارا پالنے ون ربو کا، تمہارا پالنے والا کون ہے۔ پھر آگے ایک جملہ ہے میرا پالنے والا اللہ ہے، یعنی پالنے والا ربی، میرا پالنے والا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر آگے ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ مانے ہوا کی، وہ کے لیے آگا ہوا، اور ربو کا تمہارا رب، تمہارا پالنے والا ایزن مانے بھی، ہوا ربو کا ایزن، ہوا ربو کا ایزن، یہ میرا ایمان ہے، حاضہ من یہ ایمانی میرا ایمان، حاضہ ایمانی یہ میرا ایمان ہے، اسلام میرا دین ہے، الاسلام اسلام میرا دین ہے، دینی، الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے، اور وہ حق ہے باطل نہیں، اور وہ حق ہے، واو مانے اور، ہوا مانے وہ، اور حق مانے حق، وہ ہوا حق، اور وہ حق ہے، لا باطل باطل نہیں۔ یہ ہمارا سبق آج تھا منہاج العربیہ حصہ اول کا، درس نمبر 14 تھا۔ ہم نے آپ کے سامنے اس سبق کی عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر اس کے بعد جو سوالات تھے ان کے سوالات آپ کے جواب بارگاہ میں عربی میں پیش کیے اور ان کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا، پھر آپ کی کتاب میں جو اردو تھی اس اردو کی ہم نے عربی بنا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق نمبر منہاج العربیہ کا 14واں مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔